اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں ناسبی راوی ہماری موضوع بحث یہ ہے۔ آج ہم جس شخص کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ ایک ایسا نام ہے کہ جو اہل سنت کے ہاں صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کو ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہم ہدایت لیں گے، اس سے حدیثیں لی ہیں۔ اس سے جو مغیرہ بن شعبہ ہیں اس سے بخاری میں بھی احادیث لی گئی ہے۔ میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بخاری میں احادیث کے اوپر میں حوالے دکھا دوں۔ اب بخاری میں سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی بھی اہل سنت اس کا انکار بھی نہیں کرے گا کہ بخاری میں اس کی روایات موجود ہیں۔ پھر بھی ہم مثلا اگر ایک حوالہ دکھا دیں تو یہ حدی الساری مقدمہ فتح الباری، ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے حدی الساری مقدمہ فتح الباری، یہ ابن حجر عسقلانی کی، اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 500 پہ مغیرہ ابن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود الثقفی، کتنی روایات ہیں؟ 11 احادیث بخاری میں سے مروی ہیں، 11 احادیث، یہ خود ابن حجر کے مطابق۔ بس یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ شخص اس کے اوپر کوئی ہم دکھا دیں کہ مثلا اس میں روایات اس کی ہے یا نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں روایات، اور انشاءاللہ کہ میں نے جہاں تک سرچ کیا ہے تو اس سے زیادہ ہیں، 11 سے زیادہ ہیں، کوئی 22 سے شاید یا اس سے بھی زیادہ روایات موجود ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی جتنی بھی روایات ہوں 10-11 ہی مان لیں تو یہ بھی کوئی کم روایت نہیں ہے کہ آپ مغیرہ بن شعبہ سے لے رہے ہیں۔ ہماری چونکہ بحث ہو رہی ناسبیوں کے بارے میں تو ہم خود مغیرہ بن شعبہ کی دیگر جو باتیں ہیں زندگی میں انہیں جو واقعات ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دلائل، وہ احادیث، وہ روایات، وہ کہیں کہ ریفرنسز کے جو مغیرہ بن شعبہ کے ناسبیت پہ دلالت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کوئی تہمت بھی نہیں لگا رہے، شیعہ کتابوں سے بھی نہیں لا رہا ہے، خود اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ترین احادیث جو اہل سنت کے ہاں ہیں، جو انہی کے اپنے قواعد اور ضوابط کے مطابق صحیح شمار کی جاتی ہیں، وہ احادیث آپ کے سامنے رکھیں اور ان احادیث کے مطابق آپ کو معلوم ہو جائیں کہ یہ مغیرہ بن شعبہ جو اہل سنت کے ہاں ہدایت کا ستارہ ہے اور جن سے اہل سنت نے دین لیا ہے، یہ کتنا بڑا ناسبی انسان تھا، یہ کتنا اہل بیت سے بغض رکھتا تھا۔ یہ موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ یہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ سلسلۃ الاحادیث میں آپ ناصر الدین البانی کی کتاب اب دیکھیں، معذرت یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ہے، غالباً یہ سکین میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہیں، اس کی 5ویں جلد ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ یہ سکین جو مجھ سے میں نے لی ہے یہ غلطی سے الضعیفہ کے سکین میں نے اٹھائے ہیں، تو یہاں پہ آپ یہ الصحیحہ کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 520 پہ یہاں پہ جو حدیث نمبر ہیں وہ ہیں 2397۔ یہ حدیث آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو زوم بھی کر لوں، جی یہ حدیث ہے کہ ان المغیرہ بن شعبہ سب علی ابن ابی طالب، مغیرہ بن شعبہ نے گالیاں دی علی ابن ابی طالب، سب علی ابن ابی طالب۔ اب جب یہ گالیاں دی تو فقام الیہ زید بن ارقم، تو زید بن ارقم نے اٹھ کے کہا کہ یا مغیرہ، اے مغیرہ، الم تعلم ان رسول اللہ نہى عن سب الاموات، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا نے سب اموات سے منع کیا ہے کہ جو فوت ہو جائیں ان کو گالیاں مت دیں؟ یعنی تعجب ہے، یہ اس وجہ سے منع کر رہے ہیں چونکہ مولا علی علیہ السلام وہ شہید ہو چکے ہیں، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ یعنی زید بن ارقم کی اس بات میں مجھے تعجب ہے، یعنی اگر علی زندہ ہیں تو تم گالیاں دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مولا علی بھی شہید ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، تو لہٰذا رسول خدا نے بھی سب اموات سے منع کیا ہے، تو مغیرہ کیوں جو ہے سب اموات کرتے ہو؟ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ، کیوں علی کو گالیاں دے رہے ہو حالانکہ علی فوت ہو چکے ہیں؟ حدیث دیکھیں مغیرہ بن شعبہ صحیح حدیث ہے نا، حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، حاکم کہتے ہیں صحیح علی شرط مسلم، مسلم کے شرائط کے مطابق یہ صحیح ہے۔ ذہبی بھی کہتے ہیں کہ بالکل یہ مسلم کے شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ پھر البانی صاحب بھی کہتے ہیں وَهُوَ كَمَا قَالَ، جی بالکل جس طرح ان دونوں نے کہا، یعنی حاکم اور ذہبی نے کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ صحیح حدیث، صحیح روایت میں موجود ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ مولا علی کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن اس سے روایات آپ نے لی ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور آپ کے ہاں یہ ہدایت کا ستارہ ہے۔ دوسری حدیث آپ دیکھیں، دوسری روایت، نال المغیرہ بن شعبہ من علی، برا بلائیاں کرتا تھا، یعنی مولا علی کی برائیاں کرتا تھا۔ فقال زید بن ارقم، پھر زید بن ارقم نے کہا کہ کیوں تم اس طرح کرتے ہو؟ یہ پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے رکھا، جو دلالت کرتے ہیں کہ جناب آپ کے جو صحابی ہیں آپ کے ہاں جو اتنا بڑا رتبہ رکھتے ہیں وہ مولا علی کو گالیاں دینے والے ہیں۔ کیوں آپ کے اندر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آج بھی اہل بیت کی تنقید کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ آپ کا ایک سابقہ موجود ہے،
آپ ایسے لوگوں کے نام لے رہے ہیں جنہوں نے مولا علی کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے مولا علی کو گالیاں دی ہیں، جنہوں نے مولا علی کو لعنت کیا ہے۔ ایک اور حوالہ بھی اگر آپ کے سامنے ہم رکھیں، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ جناب ہیثمی کی کتاب ہے، اس کے 7ویں جلد پر صفحہ نمبر 495 پہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ عمرو اور مغیرہ، عمرو بن عاص اور مغیرہ، ان دونوں نے معاویہ کو کہا کہ امام حسن بن علی کو آپ بلائیں تاکہ ان کی آبروریزی نعوذ باللہ ہو جائے، اور معاویہ نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا خیال رکھیں، یہ کام نہ کریں، لیکن ان دونوں نے اصرار کیا تو امام حسن کو بلایا، فصعد عمرو المنبر، عمرو بن عاص ممبر پہ گیا، فذکر علیا ووقع فیہ، مولا علی کا تذکرہ کیا اور پھر اس میں کیا، مولا علی کی برائیاں کی۔ پھر مغیرہ بن شعبہ، ثم صعد المغیرہ بن شعبہ، پھر مغیرہ بن شعبہ وہ ممبر پہ گیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی تعریف و تمجید کرنے کے بعد علی کی برائیاں کر رہے ہیں، علی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ انہیں ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، جہاں علی کی برائیاں کرتے ہیں تو پہلے جا کے اللہ کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں۔ ثم وقع فی علی، پھر جا کر امام علی کی برائیاں اس نے کی ہیں۔ ظاہر اس روایت میں موجود ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام ممبر پہ گئے اور پھر ان سب کی انہوں نے سب کچھ بیان کیا، اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہیں، اب پوری روایت ہم بیان نہیں کرتے، اس کی آپ سند دیکھیں۔ جناب ہیثمی کہتے ہیں رواہ طبرانی عن شیخہ زکریا بن یحییٰ الساجی، طبرانی نے اپنے شیخ زکریا بن یحییٰ سے نقل کیا، اور زکریا بن یحییٰ کے بارے میں ذہبی کیا کہتے ہیں؟ احد الاثبات، احد الاثبات ہے، بہت بڑے مرتبے کے مالک ہے یہ۔ ما علمت فیہ جرحا، اصلا اس کے بارے میں کوئی جرح ہے ہی نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی جرح موجود ہو۔ پھر کہتے نہیں چونکہ ابن قطان نے کچھ کہا ہے، لیکن پھر بھی ایک قوم نے اس کی توثیق کیا ہے، کچھ لوگوں نے تضعیف کیا ہے، بقیت رجال ہی رجال الصحیح، دیگر جو رجال ہیں، دیگر جو سند میں افراد ہیں وہ صحیح بخاری کے جو ہے افراد ہیں۔ یہ شخص جو ایک ہیں زکریا بن یحییٰ، یہ بھی احد الاثبات ہیں، اس کے اوپر بھی کوئی جرح موجود نہیں ہے، بس اس کو مد نظر رکھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ جہاں پہ ایک صحیح روایت میں موجود ہے، البتہ دیگر اس میں بھی موجود ہے، معجم الکبیر طبرانی میں یہی روایت جیسے جو مجموع الزوائد میں نقل کی گئی اصل میں وہاں پہ بھی موجود ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مولا علی کو گالیاں بھی دیتا ہے، امام حسن اور امام حسین کے موجودگی میں آ کے مولا علی کی برائیاں کرتا ہے۔ اب ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہے کتاب الجمل من انساب الاشراف، انساب الاشراف کی کتاب آپ دیکھیں۔ یہ انساب الاشراف میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اس وجہ سے اس وقت جو ناسبی فکر کے لوگ ہیں وہ جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب سے جان چھڑائیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں نے اس کتاب کو پھیلایا جس نے بھی ہوں، لکھی یہ کتاب آپ کے عالم نے ہے، بلازری صاحب نے لکھی ہے۔ اچھا، اس کے آپ دیکھیں، میں اگر اس کے آپ کو دکھا دوں، صفحہ نمبر 252 پہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ معاویہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور یہ بڑا اچھا شخص تھا، غیر انہ لا یدع ذم علی والوقیعۃ فیہ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولا علی کی مذمت اور ان کی برائیاں نہیں چھوڑ دیتا، بہت اچھا انسان ہے، بس یہ تھوڑی سی تو غلطی ہے، کیا غلطی ہے؟ مولا علی کی برائیاں ہی تو کرتا ہے، اور کیا ہے؟ بس صرف تھوڑی سی تو غلطی ہے، باقی تو بہت زبردست اچھی سیرت کا بندہ ہے، ہدایت کا ستارہ ہے، ان سے ہدایت لیں گے، ان سے دین لیں گے، سب کچھ لیں گے، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی کہیں گے، حضرت بھی لگائیں گے، آگے پیچھے لاحق سابق سب کچھ لگائیں گے، اور غلطی کیا ہے؟ وہ تھوڑی سی غلطی مولا علی کی برائیاں کرتا ہے، باقی کوئی غلطی تو ہے نہیں۔ معاویہ نے جاتے ہوئے اسے وصیت کی، یا مغیرہ قد اردت ان اوصیک باشیاء کثیرہ، میں چاہتا ہوں تمہیں کچھ چیزوں کی وصیتیں کروں، اور وہ کیا ہے؟ لا تکفکفن عن شتم علی وذمہ، علی کے برائیاں اور علی کو گالیوں سے خود کو نہ روکیں، روکے نہیں یہ سلسلہ، علی کو گالیاں دیا کریں، علی کی مذمت کیا کریں، عثمان کے اوپر ترحم کیا کریں، رحمۃ اللہ علیہ کہا کریں، اس کے لیے استغفار کیا کریں، نفقت علی، اصحاب علی جو ہیں ان کی بھی عیبجوئیاں کیا کریں۔ دیکھیں یہ قرن اول ہے، یہ ابھی رسول خدا کو فوت ہوئے 50 سال گزرے ہیں، یہ بھی رسول خدا کو فوت ہوئی 40-50 بھی نہیں، کم گزرے ہیں، 30 سال گزرے ہیں، کوئی 40 سال گزرے ہیں، یہ 30 سال گزرے ہیں۔ یہ 30 سال کے بعد حالت یہاں تک آئی ہے کہ آپ کے ستارے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ علی کی مذمت کیا کریں۔ یہ ایک اور حوالہ، اس کے بعد بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ البتہ یہ باتیں جو ہے نا، جو میں نے انصاب الاشراف سے دکھائی، یہ تاریخ کامل میں بھی موجود ہیں، اور اس طرح دیگر کتابوں میں بھی ہیں، الکامل فی تاریخ میں بھی تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 326 ہے، جو دارالکتب علمیہ سے چھپی ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سیر اعلام النبلاء کی طرف اگر ہم جائیں تو وہاں پر بھی موجود ہے، سیر اعلام النبلاء
ذہبی کی کتاب ہے، اس کی جلد 40 پر شعیب ارناؤوط کی تحقیق پہ صفحہ نمبر 24 پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ فاقبلت، اچھا یہ بڑا زبردست ہے، یہاں پہ دراصل اسلام کا جو واقعہ ہے نا کہ یہ مسلمان ہوا تھا وہ بیان کرتا ہے، اور یہ خود ان کی زبان سے، یعنی مغیرہ بن شعبہ کی زبان سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو مالک تھے، بنو مالک نے ہدایہ بڑے خریدے تھے قافلے میں، یہ شاید مصر کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ کی، کہ جہاں پہ اب یہ اسلام نہیں لایا ہے مغیرہ، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بنو مالک ایک قبیلہ ہے، انہوں نے بڑے ہدیہ گفٹس وغیرہ خریدے تھے اپنے خاندان کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ولم یعرض علی احد منہم مواساتا، کہتے ہیں وہ ان میں سے وہ ہدایہ وغیرہ کسی نے بھی مجھے نہیں دی، اور پھر وہ چلے باقاعدہ جو ہے وہ شراب وہاں پہ موجود ہے، فکن نشرب، ہم وہ شراب بھی پیتے تھے، تو پھر کیا کہ فاجمعت علی قتلہم، میں اب جو ہے نا میں ان کو قتل کر دوں گا، فتمارست، میں نے خود کو بیمار ظاہر کیا کہ میں مریض ہوں، اور سر پکڑ لیا، تو انہوں نے شراب سامنے رکھ لی وہ جو قافلے والے تھے، میں نے کہا نہیں میرے سر میں درد ہیں، لیکن میں خود تو نہیں پیوں گا یہ شراب، لیکن میں تم لوگوں کو پلا دوں گا۔ فلم ینکروا، انہوں نے بھی کوئی تو نہیں کیا، چلو ٹھیک ہے تم یہ پلاؤ، نہیں پینے مت پی لو۔ میں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں گھما اور ان کو شراب دی، فیشربون ولا یدرون، انہوں نے شراب پی اور مست ہو گئے، اس کو پتہ نہیں چلا، حتی نام، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، تو فواسبت وقتلتہم جمیعا، تلوار نکالی، اس بہادر نے پھر سب کو قتل کیا، واخذت ما معه، اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ تھا وہ سارا اٹھایا۔ اب ظاہر ہے ان کے بیک میں ان کا ایک قبیلہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پورے قبیلے میں یہی افراد ہیں، اب اس کی خیر تو نہیں تھی، تو بھاگ کے مسلمان ہوا، مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کی جو ہے پھر دیگر افراد موجود ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں تم یہ تو مسلمان ہو جائے کہ اب تم اس سے قتل نہیں کرتے، تو ایک پناہ کی خاطر آ کے اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، ہم تو اپنی جیب سے نہیں لے، ذہبی کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب ہوتی تب بھی آپ کہہ دیتے۔ یہ دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں، وہ یہاں پہ بھی ہے، کیا ہے کہ مغیرہ فی ستۃ من بنی مالک الی مصر تجارا، مغیرہ جو ہے تاجر بن کر بنی مالک کے 6 افراد کے ساتھ مصر کی طرف گیا، حتیٰ کہ بزاق جو جگہ ہے وہاں پہ پہنچے، فذبحہم، مغیرہ نے ان کو ذبح کیا ہے ان 6 کے 6 افراد کو، واستاق العیر، اور ان کے جو سامان تھا وہ سارا چوری کیا، واسلم، جاگے پہ اسلام لائے۔ ہنی اللہ کو، ایسے افراد آپ کے لیے کیا ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ یہ ان کے اسلام کا واقعہ ہے۔ اب ایک اور اس کی زندگی میں جو سب سے زیادہ وہ ہیں تو بہت ہی دلچسپ ہیں، سیر اعلام النبلاء، یہ آپ دیکھیں ذہبی کی کتاب ہے، اس کے جلد 40 پر یہ صفحہ نمبر 31 ہے، یہاں پہ ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں لقد تزوجت 70 امرأة او اکثر، میں نے 70 عورتوں سے شادی کی، یا 70 سے بھی زیادہ ہے، اور اکثر چونکہ اتنی زیادہ کی ہیں کہ پتہ نہیں، چونکہ یہ بہت مطلاق شخص تھا، بہت طلاق دیا کرتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے کہا ہے کان تحت المغیرہ بن شعبہ 4 نسوہ، مغیرہ بن شعبہ کے پاس جو ہے 4 بیویاں ہوتی تھیں، فصفہن بین یدیہ فقال انتن حسنات الاخلاق، اب وہ ظاہر ہے سامنے بیٹھی تھی، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دیکھیں تم چاروں کے اخلاق بڑے ٹھیک ہیں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوبصورت بھی ہیں، لیکن رجل مطلاق، لیکن میں بہت زیادہ طلاق دینے والا شخص ہوں، فانتن طلاق، چاروں کو فارغ کیا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، سب کو طلاق دی۔ مالک نے کہا کہ کان المغیرہ نکاحا للنساء، مغیرہ وہ عورتوں سے بہت زیادہ نکاح کیا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ اگر کسی کی ایک بیوی ہو تو اس کا کیا فائدہ، ان مرضت مرضہ، بیوی مریض ہو جائیں تو سمجھے وہ شخصی مریض ہے، یعنی وہ جو مباشرت ہے وہ نہیں کر پائے گا، وَإِنْ حَاضَتْ حَاضَ، بیوی اگر پیریڈ میں آ جائیں، مینسز ہو جائیں اسے، تو اس شخص کو بھی سمجھے یہ بھی اسی پیریڈ میں ہے، وصاحب المرأتین، اور جس کی 2 بیویاں ہوں وہ ایسے سمجھے کہ 2 جلتی ہوئی آگ کے درمیان ہیں، وَكَانَ يَنْكِحُ 4 جَمِيعًا وَيُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا، یہ مغیرہ ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے شادیاں کرتا تھا، پھر 4 کو ساتھ ہی فارغ کر دیتا ہے طلاق دے کر۔ آخر میں ایک واقعہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں یا نہ، لیکن تھوڑا سا جو ہے نا وہ شاید ترجمہ صحیح نہ کروں میں پورا، یعنی جتنا ہو سکے میں اشاروں میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سیر اعلام النبلاء، یہ ذہبی کی کتاب ہے، اس کی جلد 40 پہ یہ شعیب ارناؤوط کی تحقیق، اور صفحہ نمبر 28 پہ آپ دیکھیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور یہ کئی جگہوں پہ یہ بات آئی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ابو بکرہ سے روایت ہے کہ کن جلوساً و ابو بکرہ و اخوہ نافع و فلاں، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے ابو بکرہ کے ساتھ، ابو بکرہ صحابی بھی ہیں اہل سنت کے ہاں، ہم سب بیٹھے تھے
فجاء المغیرہ، مغیرہ آیا، فسلم علی ابی بکر، اس نے ابو بکر کو سلام کیا، اور پھر فقال ایھا الامیر ما اخرجک من دار الامارہ، ابو بکر نے کہا کہ اے امیر، یہ بصرہ کا گورنر تھا، اے امیر کیوں اپنے گھر سے باہر نکلیں، کیا وجہ ہے؟ فسلم علی ابی بکر، معذرت، قال اتحدث الیکم، قال بل تبعث الی من تشاء ثم دخل، بہرحال ایک باتیں ہوئی کیوں باہر نکلے ہیں، فأتی باب ام جمیل، یہ مغیرہ ابن شعبہ جو ہیں یہ ام جمیل ایک عورت تھی جو خوبصورت عورت تھی، اس کے گھر چلا گیا اور گھر جا کے اندر داخل ہوا۔ ابو بکر نے کہا کہ لیس علی ھذا صبر، اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ پھر غلام کو کہا کہ ارتقی غرفتی، جا کے میرا جو کمرہ ہے وہاں چلے جاؤ، فانظر من الکھوا، اور وہ وہاں پہ جو میرے کمرے میں، میرے غرفے میں، کمرے میں جو میرا روم ہے اس میں جو ایک ونڈو ہے، کھڑکی ہے، اس سے جا کے دیکھو۔ فانطلق، وہ چلا گیا، شاید وہ گھر قریب تھے، ام جمیل کا گھر اور ابو بکرہ کا گھر، اور اس غلام نے جا کر وہ کھڑکی سے دیکھا، فنظر وجاء، دیکھ کے واپس آیا اور کہا کہ وجدتہما فی لحاف، میں نے مغیرہ اور ام جمیل کو ایک ہی بستر پہ دیکھا ہے، ایک ہی کمبل کے نیچے، ایک ہی لحاف کے نیچے۔ فقال للقوم قوموا معی، ابو بکر نے جو ساتھ بیٹھے تھے لوگوں کو کہا چلیں آ جائیں، آ جاؤ میرے ساتھ، اور ساتھ چلے گئے، اس عورت کے گھر داخل ہوئے۔ فنظر ابو بکر فاسترجع، ابو بکر نے جب دیکھا تو فاسترجع، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اب دوسرے ساتھی کو کہا کہ آؤ تم بھی دیکھو، اس نے بھی دیکھا۔ پھر جو ہے انہوں نے جا کے کتابت کی، جناب عمر کا زمانہ تھا، جو جناب عمر کو خط لکھا کہ دیکھیں آپ کا یہ گورنر ہے بصرہ میں، اور یہ ایسا زنا کر رہا ہے، ایسے کام کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ دیکھیں صحابی ہیں، صحابی کے ساتھ دیگر افراد بھی ہیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے، غلام نے بھی دیکھا، صحابی نے بھی دیکھا، دیگر فرد نے بھی دیکھا۔ اچھا، جو لأخیہ سے مراد جو ہے نا وہ زیاد ابن ابی ہے، زیاد اور ابو بکرہ شاید وہ رضائی بھائی ہیں میرے خیال میں، یا ماں کی طرف سے دو بھائی ہیں۔ تو اس نے جناب عمر کو کہا کہ یہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے۔ فبعث علی البصرہ ابا موسیٰ، تو جناب عمر نے بصرہ پر ابو موسیٰ کو گورنر بنا کر بھیجا کہ چلیں مغیرہ جو ہے وہ معزول ہے، البتہ بصرہ سے معزول کر کے کوفہ کی حکومت دی اسے۔ وَأَتَوْا عمر، یہ افراد بصرہ سے اٹھ کر مدینہ آئے جناب عمر کے پاس، فشہدوا، ان میں سے 3 افراد نے جا کے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زنا کر رہا تھا، حتی قدموا زیادہ، یعنی یہاں تک کہ زیاد کو انہوں نے سامنے رکھا کہ ابھی زیاد جو ہے وہ چوتھا گواہ بن کر آ کے گواہی دے تاکہ حد جاری ہو جائے۔ زیاد نے کہا رأیتہما فی لحاف واحد، زیاد نے کہا میں نے ان دونوں کو، ام جمیل کو اور مغیرہ ابن شعبہ کو، ایک ہی لحاف کے اندر میں نے دیکھا، ایک ہی کمبل کے نیچے۔ وسمعت نفسا عالیا، پھر میں ان کی جو سانسیں تھیں وہ یعنی پھولے سانسوں میں، وہ بھی میں نے، سانسوں کی آوازیں بھی میں نے دیکھی۔ ولا ادری ما وراء، مجھے پتہ نہیں اس کے اور کیا تھا، باقی مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا یہ دونوں ایک ہی بستر میں ہیں، ایک ہی لحاف کے نیچے ہیں، اور دونوں کی سانسیں بھی پھولی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ فکبر عمر، جناب عمر نے تکبیر کیا، اللہ اکبر، وضرب القوم الا زیادا، مغیرہ کو کچھ نہیں کہا، یہ جنہوں نے گواہی دی تھی زیاد سے پہلے 3 افراد، ان کو مارا کہ تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی ہے۔ اب زیاد نے بھی گواہی دی کہ دیکھیں اس ایک لحاف میں تھے اور سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی، اب ظاہر لحاف میں اس کے علاوہ کیا دیکھیں، لیکن نہیں، مغیرہ تھا تو مغیرہ کو، اور یہ واقعہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا راوی ہے جس کو ہم تفصیل سے ہم نے بیان کیا، اور وہ ناسبی ہیں، اور اس کی کارکردگی میں کچھ ہم نے آپ کو بیان کی، بہت زیادہ کارکردگیاں اس کے علاوہ بھی، وہ ہم نہیں بیان کرتے کہ یزید بھی اسی مشورے سے وہ تخت خلافت پہ اہل سنت کے مطابق، اور دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں، حضرت زہرا کے گھر پہ جو ہجوم ہوا ہے وہاں پہ بھی اس کی شرکت موجود ہیں، دیگر کافی سارے جو ہے وہ اس کے کام موجود ہیں، کہ اس کے افعال موجود ہیں، لیکن ان سب کو ہم اس وقت ہائی لائٹ نہیں کرتے، صرف آپ کے سامنے کچھ واقعات ان کے ہائی لائٹ کیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ شخص خود اہل سنت کی صحیح احادیث کے مطابق یہ شخص ناسبی ہے، مولا علی کو گالیاں دینے والا ہے، مولا علی کی برائیاں کرنے والا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اہل سنت کے ہاں یہ ہدایت کا ستارہ ہے، اور ان سے احادیث لی گئی ہیں۔ انشاءاللہ جاری ہے نیکسٹ، اس میں ہم نیکسٹ اس طرح کے دیگر جو راوی ہیں، جو صحابی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم کے خدمت میں بیان کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔